نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 307. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 137 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. فسیروا فی الارض، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا ہے. پچھلی آیات کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. غزوہ احد اور غزوہ بدر، ان دونوں غزوات کی آیات جو پیچھے گزری ہیں وہی مفہوم آگے چل رہا ہے. اور اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے غزوہ احد کا جو احوال آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا، اگر وہ احوال آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ آیات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی وہ لغزشیں بیان فرمائی کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست کا سامنا ہوا تھا. ان غلطیوں کا، ان لغزشوں کا پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور آئندہ کے لیے ان تمام کاموں سے منع کر دیا گیا. اور پھر ایسے کاموں کی ترغیب دی گئی کہ جن کے کرنے سے مسلمان اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں. اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ مزید ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی اسلام کی صداقت کے متعلق شکوک و شبہات میں ہیں، اگر رتی برابر بھی ان کے ذہنوں میں اسلام کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کے متعلق اگر شکوک و شبہات ہیں، تو اللہ ان کو کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ فسیروا فی الارض، کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لیں. اگر ذرہ برابر بھی اسلام کی صداقت کے خلاف کوئی بھی شک ان کے ذہنوں میں ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر یہ دیکھ لیں کہ ان کے زمانے سے پہلے جتنی قومیں پہلے گزری ہیں تو گزشتہ زمانوں میں جن جن لوگوں نے بھی یا جس اقوام نے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی تو وہ کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوئے. یہ اللہ سب کو چیلنج دے رہا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم زمین میں گھومو پھرو. فسیروا فی الارض اور فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا، جو اللہ کی آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کے بھیجے ہوئے جو رسول یا نبی تھے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان کو تکالیفیں پہنچائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کا کیا انجام فرمایا ہے یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر دوسری وجہ اس آیت میں یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیتوں میں، اس سے جو بالکل پہلے آیتیں ہیں، اگر وہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کے برعکس جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اس کی معصیت کر لیتے ہیں، ان لوگوں کی توبہ اور ان کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پچھلی آیتوں میں. اور کیا ارشاد فرمایا تھا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو، لپکو اس جنت اور اس مغفرت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمینیں، اعدت للمتقین، جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی. تو اب اللہ تعالی ان آیات میں یہ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم اپنے اطاعت گزار بندوں کو اگر وہ نفس کے بہکاوے کی وجہ سے گناہ کی طرف مائل ہو جائیں تو ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا.
اور اب اس آیت میں اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو ہماری بارگاہ میں رجوع نہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ نہ کریں، تو پھر تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ ایسے لوگوں کا پھر ہم کیا انجام کرتے ہیں۔ جتنے افراد، جتنی قومیں پیچھے گزری ہیں کہ جو لوگ بھی اپنی معصیت پر ڈٹے رہے، مصر رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، رجوع اللہ نہیں ہوئے، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فسیروا فی الارض، تو پھر تم خود ان کا حال دیکھ لو، اور ان کا حال دیکھ کر تم یہ اندازہ لگا لو کہ اب تمہیں کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، متقین کے راستے پر کہ جن کا حال اللہ نے پیسے بیان فرمایا کہ جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، یا ان لوگوں کے راستے پر تمہیں چلنا ہے کہ جن کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ پچھلی امتوں میں سے جو اطاعت گزار اور نافرمانوں کے احوال اور آثار کا مشاہدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تاکہ اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے بچنے کی مزید ترغیب بندوں کو دلائی جا سکے کہ بھلائی صرف کن لوگوں کے راستے پر چلنے میں ہے، جو متقین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایک لفظ بیان فرمایا ہے جس لفظ پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ سنت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، کہ بے شک تم سے پہلے بھی قانون قدرت گزر چکے۔ سنن یعنی سنت، سنن تو جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ سنت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سنت کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، جیسے اس کی مثال کئی آیات میں موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے متعلق اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کو اپنے انداز میں کرتا ہے، اس کو لفظ سنت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ وہ سنت، وہ طریقہ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا کہ اللہ کی سنت، تو معنی کچھ اور ہوگا، لیکن جب یہ لفظ سنت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے بولا جائے گا تو پھر معنی کچھ اور ہوگا۔ جیسے عام طور پہ ہم شریعت کی اصطلاح میں، عام بول چال میں کہتے ہیں نا کہ سنت یہ ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے، تو وہاں پہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم سنت یعنی اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ جو طریقہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، کہ آپ نے وہ خاص عمل جو کسی امر میں، کسی کام میں جس طریقے کے مطابق کیا ہے، اس پر چلنے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت پر عمل کرنا یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو وہاں پر مفہوم اور معنی الگ ہوتا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے متعلق اللہ کا طریقہ۔ اب اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین بندوں کو، اپنے متقین بندوں کو انعام سے نوازتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے، اب نافرمانوں کی بھی دو قسمیں، ایک نافرمان تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول، جتنے رسول گزرے ان کی تکذیب کر کے، ان کو جھٹلا کر، ان کے برخلاف عمل کر رہا ہے، تو یہ ایک الگ طرح کی نافرمانی۔ ایک نافرمانی معصیت کی نافرمانی جس میں بدقسمتی سے آج ہم میں سے ہر شخص مبتلا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جو احکامات پر ہم حد الامکان عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ معصیت کی نافرمانی، تو یہ نافرمان الگ ہیں ہم جیسے، اور اس کے برعکس وہ نافرمان کہ جو سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ہی انکاری، اللہ پر ہی ایمان نہیں لاتے، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ بڑے بدترین نافرمان ہوتے۔ تو اب اللہ کا طریقہ ان دونوں نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو نافرمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہی انکار کرتے، ان کو جھٹلا دیتے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کا طریقہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو حجت دی جاتی ہے ان کے سامنے کہ وہ کسی طرح
اللہ پر ایمان لے آئے یا رسولوں کو مان لیں، لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہ لائیں اور رسولوں پر ایمان نہ لائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ اپنائیں، تو پھر اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے. جیسے کہ پچھلی قومیں، قوم عاد، قوم سمود اور اس طرح کی جتنی اقوامیں گزری ہیں جن پر اللہ نے طرح طرح کے عذاب نازل کیے، ایسے ہی طوفان نوح ان لوگوں پر آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس انداز میں کرتے تھے کہ ان کو سرے سے مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ سنت کا وہ معنی، وہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے لیے جب بولا جائے. اب لغت میں سنت کا معنی ہے طریقہ، خواہ پسندیدہ طریقہ ہو یا غیر پسندیدہ. لفظ کی اگر بات کی جائے تو لفظ کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی طریقہ. وہ طریقہ پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سنت لغت میں لفظی معنی میں پسندیدہ طریقہ بھی ہے اور غیر پسندیدہ طریقہ. لیکن شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ بعض الفاظ کے لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کے معنی کچھ اور مفہوم کے تحت ان کو استعمال کیا جاتا ہے. شریعت میں اس کا معنی یہ ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے جو میں آگے بیان کر رہا ہوں، تو توجہ سے سماعت کیجیے گا تاکہ سنت کا مفہوم آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. تو شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ طریقہ جو دین میں مقرر کیا گیا، جو فرض ہے نہ واجب ہے. ٹھیک ہے، لہذا سنت وہ ہے کہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائماً یعنی ہمیشہ عمل کیا اور کبھی کبھی ترک بھی کیا ہو، کبھی کبھی ترک بھی کیا ہو. اور اگر یہ دوام بطور عادت ہو تو یہ سنن ہدا کی قسم ہے. سنن ہدا وہ سنت ہے جس کو قائم کرنا دین کی تکمیل کے لیے ہو اور اس کا ترک کرنا کراہت یا برا. سنن ہدا اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سنتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں اور ان کو ان کی اتباع کرنے کا حکم امتیوں کے لیے بھی رکھا گیا. جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ظہر والی سنت ہے جو سنت موقدہ ہے، نماز کی سنتوں کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں جو سنن ہدا کہلاتے ہیں. سنت کی جو بنیادی طور پر قسم ہے، ایک سنت ہدا کہلاتی، ایک سنت زوائد. سنن ہدا اور سنن زوائد. سنن ہدا وہ ہے کہ جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، لیکن اگر عادتاً چھوڑا جائے تو اس پر شریعت کی پکڑ ہے، گناہگار ہوگا بندہ اور اس کو عتاب یعنی سرزنش کی جائے گی، برا سمجھا جائے گا، کراہت محسوس کی جائے گی بار بار چھوڑنے پر. ایسے ہی سنن زوائد وہ سنتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانے پینے کی سنتیں، ایسے ہی اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، لباس کی سنتیں. ٹھیک ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ آپ ہمیشہ صاف لباس پہنا کرتے، مہنگا لباس نہیں. یہ صاف اور مہنگے کا فرق بھی آپ سمجھ لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفائی پسند تھے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول کرتے تو آرام سکون سے کھایا کرتے. جیسے کھانے کے آداب میں سے کیا ہے کہ جب اجتماعی طور پر کھانا کھایا جا رہا ہو تو کھانے کے آداب میں سے یہ کہ انسان سیدھے ہاتھ سے کھائے. یہ سنن زوائد میں سے سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، اپنے سامنے سے کھایا جائے. یہ نہیں کہ دوسرے شخص کے منہ کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے کھا لی جائے. تو یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ، آپ کی عادات، اور آپ طبعاً ان عادات پر عمل کرتے. ٹھیک ہے، ایسے ہی کھڑے ہونا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، چلنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، یہ سب سنن زوائد میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ شریعت نے پابندی تو نہیں لگائی، یعنی کرنے پر پابندی نہیں، لیکن اگر امتی ان سنن زوائد کو بھی اپنی زندگی میں اپنائے تو دو چیزیں بڑی خاص طور پر اسے حاصل ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اجاگر مزید ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اس کی عادات و اطوار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سنن زوائد اگرچہ شریعت نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، ہم لازم و ملزوم کی بات کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کو لازم قرار نہیں دیا گیا سنن زوائد، لیکن پھر بھی
شریعت میں یہ چیز ضرور ہے کہ اگر آپ سنن زوائد کو بھی اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تب بھی آپ اللہ کے ثواب سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ کیونکہ جو بندہ بھی کسی بھی طریقے کو یہ جان کر رہا ہو کہ یہ طریقہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ بندہ کیسے محروم رہے؟ ٹھیک ہے، تو سنت کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے تو وہ اللہ کا خاص طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب سنت کا لفظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جائے گا تو اس سے مراد وہ اعمال جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تو بطور عادت کیے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کیے، تو پھر اس میں دو قسمیں آ جائیں گی، ایک سنن ہدا اور ایک سنن زوائد۔ سنن ہدا وہ سنتیں جن پر ہمیشہ ہمیں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، سنن زوائد بھی وہ سنتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کو اجر و ثواب ملے گا ہی۔ جیسے سنن زوائد میں ایک سب سے پیاری سنت جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تہجد ادا کی، آپ نے ہمیشہ نماز تہجد ادا فرمائی۔ یہ تہجد کی سنت اگرچہ سنن زوائد میں، یعنی سنن زوائد کا مطلب یہ ہے کہ امتیوں پر لازم نہیں کی گئی کہ ہر امتی روز بلا ناغہ تہجد ادا کرے ہی کرے، لازم نہیں ہے ہم پر، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں۔ تو اب یہ سنن زوائد میں اتنی پیاری سنت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ معمول بنا لے، سنن زوائد کو اپنی زندگی میں تہجد کی سنت کو اپنا لے، تو آپ سوچیں کہ اللہ کی رحمت اور عنایات کتنی ہوں گی اس شخص پر، کہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا، اس کے چہرے میں روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ اور کئی بزرگوں نے اس حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ سنن زوائد میں جو تہجد کی سنت ہے وہ اتنی پیاری سنت ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ بندہ جب اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ تنہائی ہے، رات کی تنہائی، اہل و عیال بھی سو رہے، دنیا والے بھی سو رہے، اور بندہ جاگ رہا ہے، وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہے، اور بندہ جب رب سے مانگتا ہے اور رات کے اس قلیل حصے میں عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں کوئی عرض پیش کرتا ہے، تو اللہ آسمان دنیا، جو ہمیں یہ آسمان نظر آ رہا ہے نا، تو ایک حدیث میں مفہوم ہے کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، آج میں اس رات کے اس لمحے میں، اس حصے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ہے کوئی اولاد کا طالب کہ اس کو اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کیا جائے۔ تو سنن زوائد بھی آپ اس کو ہلکا مت سمجھیے گا، سنن زوائد بھی وہ سنتیں ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شامل رہیں، اور ہم اگر ان پر عمل کریں تو ہمارے لیے اس میں بڑی رحمت کا حصول ہے اللہ کی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، آیت نمبر 138 سورہ آل عمران، کہ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس آیت میں بیان، ہدایت اور نصیحت کا ذکر، تین چیزیں، بیان، ہدایت اور نصیحت، یہ الگ الگ چیزیں، ہم اردو میں بھی ان کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہدایت الگ چیز ہے، نصیحت الگ چیز ہے، نصیحت الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے بات۔ جس کلام سے کسی پیدا ہونے والے شبہ کا ازالہ کیا جائے اس کو بیان کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرے لیے مشروب لے آؤ، تو اب میرے اس کلام سے یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ سننے والا اس شک میں مبتلا ہو گیا ہے کہ مشروب کون سا لاؤں، کولڈ ڈرنک مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، شربت مانگ رہے ہیں، ملک شیک مانگ رہے ہیں، ان سب پر مشروب کا اطلاق ہوتا ہے نا۔ تو جس کلام سے کسی پیدا ہونے والے شبہ کا ازالہ کیا جائے اس کو بیان کہتے ہیں۔ تو اب میں نے فقط اتنا کہا کہ میرے لیے مشروب لے آؤ، تو یہ کلام مشکوک ہو گیا، واضح کلام نہیں ہے، میری یہ بات واضح نہیں ہے، مشکوک ہو گیا کہ سننے والا اس شک میں مبتلا رہے گا، اس شبہ میں ہی مبتلا رہے گا کہ کون سا مشروب لے کر آؤں۔ اب میں نے کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ، تو اب یہ کلام شک سے پاک ہو گیا کہ سننے والا فوراً سمجھ گیا کہ پانی لانا، تو ایسے کلام کو بیان کہتے ہیں۔ اور جو کلام امور شرعیہ میں رہنمائی پر مشتمل ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ جو کلام امور شرعیہ میں رہنمائی پر مشتمل ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں، اور جو کلام کسی برے کام سے ممانعت کی تلقین پر مشتمل ہو،
جو کلام کسی برے کام سے ممانعت کی تلقین پر مشتمل ہو اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اب یہ بات مزید واضح کس طرح ہوگی کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام یعنی قرآن، ھذا بیان للناس، کہ یہ کلام متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس تخصیص کی وجہ سے، تخصیص کیا ہے؟ متقین کی تخصیص ہے اس آیت میں۔ بیان تو سبھی کے لیے، بیان جنت کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے، نماز کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، یعنی بیان اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں شک اور شبہ نہ ہو، اس کو بیان کہتے ہیں۔ تو اب یہ بیان یعنی پورا قرآن جو اس کا بیان ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا، یہودی کے لیے بھی ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، بت پرست، یعنی ہر قسم کے بندے کے لیے بیان اس میں موجود ہے۔ لیکن اللہ تخصیص فرما رہا ہے کہ اس کلام سے ہدایت اور نصیحت صرف متقین ہی حاصل کرتے ہیں۔ بیان تو سب کے لیے ہی، نماز کا بیان بھی ہے اس قرآن میں، زکوٰۃ کا بیان بھی ہے، حج کا بیان بھی ہے، معاملات کا بیان بھی ہے، حقوق اللہ کا بیان بھی ہے، حقوق العباد کا بیان بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس مکمل بیان سے نصیحت اور ہدایت کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ اللہ وہ تخصیص فرما رہا ہے کہ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کلام سے ہدایت اور نصیحت صرف متقین حاصل کرتے۔ اگرچہ یہ کلام تمام دنیا کے لیے پیش کیا گیا، یہ بیان، یہ کلام، یہ قرآن تمام دنیا کے لیے پیش کیا گیا، لیکن اس سے نصیحت صرف متقین لوگ حاصل کر دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت کی پیشکش دنیا کے تمام لوگوں کو کی گئی، ہدایت سب پر پیش کی گئی، لیکن اس سے فائدہ صرف متقین نے ہی اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت مبارکہ جو بڑی قابل غور ہے اور اس کی گفتگو جتنی ابھی ہو سکی وہ ہوگی، کوشش کریں گے کہ آج اس کی گفتگو مکمل ہو جائے، اور بقیہ جو گفتگو رہ جائے گی وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم ضرور کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اگلی آیت مبارکہ، یہ بڑی قابل غور آیت مبارکہ ہے۔ ابھی پیچھے غزوہ احد گزرا، غزوہ بدر کا حال گزرا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے سود کے متعلق آیت بیان کی تھی، پھر اس کے بعد کی آیات کیا تھی کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کا عرض تمام آسمانیں اور زمین جو متقین کے لیے تیار کی گئی، پھر متقین کی صفات کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب یہ تسلسل ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو آپ سمجھیے۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ کمزوری دکھاؤ نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اب غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو ہزیمت کا سامنا ہوا تھا تو اس سے مسلمان تھوڑے دل برداشتہ ہو گئے، تو مسلمان ہزیمت کا شکار ہوئے، رسوائی کا شکار ہوئے۔ جو مسلمان فتح سے ہمکنار ہو رہے تھے، لیکن ایک طبقے کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم تھا، اس حکم عدولی کی وجہ سے، وہ حکم کیا تھا؟ وہ 50 تیر انداز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر مقرر کیے تھے، اونچائی پر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنگ کا فیصلہ کچھ بھی ہو، چاہے شکست ہو یا فتح، تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ان مسلمانوں نے، ان 50 تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو بڑی ہزیمت کا سامنا ہو، اور مسلمان اس کی وجہ سے بڑے دل برداشتہ بھی ہوئے تھے، اور کچھ ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے یہاں تک جملہ اپنے منہ سے نکال دیا کہ اگر یہ دین جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنی جان داؤ پر لگائی ہوئی ہے، کہ اگر یہ دین اور یہ نبی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہوتے تو آج ہم اس ذلت و رسوائی کا شکار نہ ہوتے۔ تو یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ نے اس بات کا بھی جواب دیا تھا کہ یہ ذلت و رسوائی اصل میں ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کا جواب بھی پچھلے آیات میں دیا گیا۔ اب اللہ تعالی مسلمانوں کو یہ دلاسا دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ نہ کمزوری دکھاؤ نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ بڑی قابل غور آیت ہے، اور اس کی تفسیر سمجھنا بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ حکم صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں تھا کہ جو غزوہ احد میں شریک، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمیشہ مسلمان غالب رہیں گے، ہمیشہ مسلمان غالب رہیں گے۔ کب؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کامل مومن ہو تو تم غالب رہو گے، ٹھیک ہے، تم غم نہ کرو، کمزوری نہ دکھاؤ، اللہ تم کو ہی غالب رکھے گا کہ اگر تم کامل مومن ہو۔ اب اس سے پچھلی آیتوں میں اور پچھلی امتوں کے احوال کا جو ذکر کیا گیا نا کہ فسیروا فی الارض،
کہ تم زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ تو جب تم گزری ہوئی امتوں کے احوال پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات باطل قوتوں کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن انجام کار وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جو حق پر ہیں، جو حق کو تھامے ہوئے ہیں، بالآخر وہی غالب ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ تم پچھلی قوموں کو دیکھو، ان قوموں کے حوال پر بھی غور کرو کہ باطل قوتیں اگر وقتی طور پر غالب آ بھی جائیں تب بھی اللہ کی سنت مبارکہ کیا ہے، اللہ کا قانون قدرت کیا ہے کہ اللہ پھر حق کو ہی غالب کر دیتا ہے۔ مکافات عمل کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، کہ مکافات عمل کی ہم بہت بات کرتے ہیں کہ وقتی طور پر اگر کوئی شخص ہم پر غالب آ بھی جائے، اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ تعالی حق کو ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جنگ احد میں وقتی طور پر کفار مکہ کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے وقتی طور پر، تو تم اس سے پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، بالآخر تم کو ہی غلبہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، تم کو ہی بالآخر غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاد کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو، اگر تم کامل مومن ہو تو اللہ تم کو غالب کرے گا ہی۔ اب غلبہ دو اعتبار سے، یہ مفہوم غور سے سن لیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت میں غلبے سے مراد فقط اللہ نے غلبہ فرمایا کہ غالب رہو گے۔ اب غلبہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ مادی غلبہ، مادی اعتبار سے آپ کا دشمن آپ پر غالب آ جائے، یعنی افرادی قوت میں، اسلحے کے زور پر، مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے وہ آپ پر غالب آ جائے، ایک غلبہ تو یہ ہے۔ دوسرا غلبہ یہ ہے کہ دلیل اور برہان کا غلبہ، دلیل یعنی قرآن کے دلائل، قرآن کی آیات، اور جو برہان ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور جو اللہ نے اس دنیا میں اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے جو نشانیاں کئی موقعوں پر ظاہر فرمائی، ایک غلبہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، مرتبے کا غلبہ۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کامل ایمان پر قائم رہے اور اجتماعی طور پر اللہ تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے اجتماعی طور پر، تو کفار کے خلاف معرکہ آرائیوں میں تم ہی کامیاب اور کامران رہو گے، جیسا کہ جنگ احد کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، جنگ احد کے بعد عہد رسالت میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں یا غزوات ہوئے، غزوہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہا جاتا ہے، جانتے ہیں نا غزوے کو، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں بنفس نفیس خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مہم پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت بھیجا کرتے، کسی جنگی مہم پر آپ جو ہے وہ مجاہدین کا دستہ بھیج دیا کرتے، آپ خود شریک نہیں ہوتے۔ تو غزوہ احد کے بعد جتنی جنگیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں ہوئیں، ان تمام جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلسل کامیابیاں عطا فرمائی، مسلسل کامیابیاں عطا کی۔ پھر عہد صحابہ میں بھی مسلمان کفار کے خلاف جنگوں میں کامیاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ بنو امیہ کے دور میں 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ عہد رسالت میں بھی، پھر عہد صحابہ میں بھی، پھر بنو امیہ کے دور تک بھی مسلمان مسلسل کامیاب کیوں ہوتے رہے؟ جو اللہ نے بات آیت میں بیان فرمائی نا کہ اگر تم کامل مومن رہو اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تک اطاعت کرتے رہو گے اجتماعی طور پر، تو اللہ تعالیٰ تم کو غالب رکھے گا۔ عہد رسالت میں بھی یہی ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار تھے۔ پھر عہد صحابہ میں بھی جو تابعین کا دور، اس میں بھی سب کے سب اجتماعی طور پر اسلام کا غلبہ تھا، اسلام پر لوگ عمل کرتے، تو اللہ نے مسلمانوں کو غالب رکھا۔ پھر بنو امیہ کے اس دور تک، جس دور کی بات ہو رہی ہے نا کہ 3 بر اعظموں تک اسلام کی حکومت پھیل چکی۔ ٹوٹل بر اعظم کتنے دنیا میں؟ 7 بر اعظم ہیں۔ مکہ المکرمہ سے اسلام نکلا، مکہ المکرمہ کی ان گلیوں سے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ پھر وہ روشنی پھیلتے پھیلتے پہلے کہاں گئی؟ حبشہ کی طرف۔ پہلی ہجرت تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی نا، وہ روشنی وہاں گئی۔
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور صحابہ کرام علیہم رضوان مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر وہ روشنی مسلسل پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک شہر سے دوسرا شہر، پھر دوسرے شہر سے ملک، پھر ملکوں سے مل کر یہ بر اعظم بنتا ہے، پھر ایک بر اعظم سے دوسرا، پھر دوسرے سے تیسرا۔ آپ سوچیں کہ مسلمان کتنا غالب رہے، کب کہ اجتماعی طور پر اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تو 3 بر اعظموں تک اسلام کی حد پھیل گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب مسلمان تن آسانیوں میں پڑنا شروع ہو گئے نا، اور عیش و عشرت کی زندگیوں کے پیچھے دوڑنے لگے، باہمی لڑائیوں میں پڑ گئے، طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے، اور ایمان پر کامل طور پر قائم رہنے کا جو معیار مقرر کیا گیا تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا، جب تک مسلمان ان چیزوں پر عمل کرتے رہے دنیا میں بھی غالب رہے، اور مسلمانوں کے نام سے کفار کعبہ کرتے ہیں۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ پھر مجھے یاد آتا ہے، بڑا قابل غور جملہ ہے، سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ کفار کے خلاف ہماری جو روب و دبدبہ ہو، ہمارے مال کی وجہ سے ہو، ہماری ایٹمی قوت کی وجہ سے ہو، یا ہمارے جو دنیاوی جاہ و جلال ہے اس وجہ سے غیر مسلم ہم سے ڈریں۔ تو کیا ڈر رہے ہیں؟ نہیں ڈر رہے۔ اب آئیے وہ جملہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ۔ جب بیت المقدس آپ نے فتح کیا نا، تو جب آپ فاتح کی حیثیت سے وہاں پر داخل ہونے لگے تو شان کیا تھی کہ غلام سواری پر ہے، خود پیدل چل رہے ہیں۔ اب جب قریب پہنچنا تھا تو راستے میں ایک چھوٹی سی ندی تھی، یعنی ندی اتنی کہ اس کو پیدل چل کے عبور کرنا تھا، پانی تھوڑا تھوڑا تھا۔ اب آپ نے جو موزے پہنے ہوئے تھے وہ موزے آپ نے ایسے اتارے، اور آپ نے ایک موزہ یہاں پہ ایک یہاں پہ رکھ لیا، دونوں کندھوں پہ آپ نے رکھ لیا۔ اب آپ اسی طرح ندی کو پار کر کے آگے جا رہے۔ اب مسلمانوں کے جس سپہ سالار تھے وہ فوراً آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہاں پر جنگ کے ذریعے اور اپنی جاہ و جلال کی وجہ سے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اور ہماری اس جاہ و جلال کی وجہ سے یہ ہم سے جنگ کرنے کے بجائے ہمیں خود ہی چابیاں دینے پر آمادہ ہوگا۔ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ اس سے کیا روب پڑے گا؟ اس سے کیا تاثر جائے گا غیر مسلموں کے، یہودیوں کے ذہنوں میں؟ تو اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ابھی یہیں اسے سزا دیتا۔ اور آپ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ یاد رکھو ہم کمزور تھے، ضعیف تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے یہ عزت عطا فرمائی، اسلام کی وجہ سے ہمیں یہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ اور یاد رکھنا کہ جب تک ہم اسلام کی خاطر اپنی عزتوں کو بلند کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں غالب رکھے گا، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ لیکن جس دن بھی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی وجہ سے عزتیں طلب کرنا شروع کر دی تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہو۔ آج وہی حال ہے مسلمانوں میں۔ تو مسلمان جب تک اسلام پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ ایک معنی میں نے بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ غلبے کا، دلیل اور برہان کا غلبہ، اسلام کی تعلیمات کا غلبہ۔ یہ معنی انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ